میرے سامنے ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ ایک صاحب غریب آدمی 3-4 بیٹی جوان ہیں، ایک جگہ ان کا رشتہ ہو گیا تھا ایک لڑکی کا. لڑکے والوں نے کہا کہ ہم جلدی شادی کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میرے پاس کچھ خرچ کرنے کو نہیں ہے، تھوڑا ٹائم دے دو مجھے، کچھ پیسے ویسے جمع ہو جائیں تو میں کروں گا. انہوں نے کہا کہ آپ بالکل پریشان نہ ہوں، ہم ایسی آپ کی لڑکی کو 10-5 آدمی آئیں گے اور نکاح کر کے لے آئیں گے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ لڑکی نکل جائے گی، مگر جب بات بڑھی تو رشتہ داروں نے، گھر والوں نے نہیں ہونے دیا کہ ایسے کیسے رشتہ کر دیں گے، بدنامی ہو جائے گی، بے عزتی ہو جائے گی. یہ ماحول بنا ہوا ہے. بربادی کو نہیں دیکھنا ہے، بدنامی کو دیکھنا ہے. ایک لڑکی نکل جاتی، غریب آدمی کوئی کرنے کو تیار ہے تب بھی نہیں کر رہے ہیں. لڑکے والے ہوں لڑکی والے ہوں، آج کل ہم لوگ اس میں بدنامی. اور میں نے یہ دیکھا کہ یہ ہم لوگ آج کل شادیاں نہیں کر رہے ہیں، شادیوں کے نام پہ اپنی ناموری کرنا چاہتے ہیں. شادی تو لڑکا لڑکی کے ملنے کا نام ہے، ایک دوسرے کی ضرورت کو پوری کرنے کا نام شادی ہے دائرہ شریعت میں. وہ نہیں ہے. اب شادی کے ذریعے سے اپنی واہوائی، عزت، نام و نمود، شہرت، تعریفیں. یہ کھانا ایسا تھا، جہیز بہت تھا، لین دین بھاری تھا، پورے گھر کو سونا ملا کہ یہ ملا. ان تعریفوں کے لیے، اپنی واہوائی کے لیے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جب سے مسلمان ان تعریفوں کے چکر میں پڑا، ان شادیوں کے ذریعے سے اپنی ویلو بنانے کے چکر میں پڑا، شادی میں نہیں پڑا ہوا ہے، ویلو بنا رہا ہے اس کے ذریعے سے، تبھی سے مسلمان کی ویلو دن بدن گھٹتی چلی گئی. آج میں نہیں، آپ بھی جانتے ہو کہ ہمارے ملک میں مسلمانوں کی اوقات کیا ہے. ساری نیتا گیریاں چوپٹ پڑی ہوئی ہیں، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے اسے پکڑ کے کیوں لائے ہو. جو پوچھنے جا رہا ہے اس سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تو بھی اندر آ جا. یہ اوقات ہو کر رہ گئی. سمجھے آپ؟ یہ سب میں تو یہی سمجھتا ہوں. یہ کہتے کہتے دنیا سے چلا جاؤں گا. ابھی مجھے ایک غیر مسلم ہندو نے ایک پوسٹ ڈالی ہے، مجھے سنائی گئی، دکھائی گئی. سمجھے آپ؟ میں نے سنا اس کو. ایک غیر مسلم کوئی ہندو دانش مند ہے، کوئی سمجھدار آدمی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں، تمہاری کتابیں کوئی نہیں پڑھ رہا ہے کہ تمہارے قرآن میں کیا لکھا ہے، تمہاری حدیث میں کیا لکھا ہے، تمہارے نبی کیا کرتے تھے، تمہارے صحابی کیا کرتے تھے. یہ کون دیکھ رہا ہے؟ کتابیں کون پڑھ رہا ہے؟ لوگ تمہیں پڑھ رہے ہیں. کتابوں تک سب کی رسائی نہیں ہے. پہلی بات تو ہمارا لٹریچر عربی زبان میں رہا، پھر فارسی میں آیا، اردو میں آیا، تھوڑا بہت اب ہندی میں ہوا ہے. تو کتابوں تک، قرآن و حدیث تک رسائی کس کی؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ تم کو لوگ پڑھ رہے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، تم دیانتدار ہو کہ بے ایمان ہو. تم کو لوگ پڑھ رہے ہیں، جیسے تم ہوگے ویسے ہی تمہارے مذہب کا تعارف ہوگا. تمہیں چاہیے کہ تم اپنے نبی کی سیرت کو اپناؤ. ایک غیر مسلم کہہ رہا ہے. یہ پوسٹ اور بھی دیکھ سکتے ہیں، مجھے پوسٹ دیکھنے والوں نے بتایا ہے. سمجھا؟ ایک غیر مسلم کہہ رہا ہے. سمجھا کہ تمہاری کتابوں کو نہیں پڑھنا ہے، لوگ تمہیں دیکھنا ہے کہ تم کیا ہو. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج دنیا داری، کھانے پینے اور دنیا کے اندر جو شوق پورے کرنے، ارمان نکالنے، حسرتیں پوری کرنے، ان تمام چیزوں میں اور بے ایمانی، سود خوری، رشوت خوری، ملاوٹ، دھوکہ، کم تولنا، ملاوٹ کرنا، طرح طرح کی حرام کاری سے کمانا، رشوتیں لینا، سود لینا، ظلم کرنا، زیادتی کرنا، غریبوں مزدوروں کے پیسے روک لینا، لوگوں کو ستانا، آپس میں دوسرے کو پریشان کرنا. ایمان و عقیدہ تو ہمارا درست ہے، مسلمان ہیں، لیکن ان چیزوں میں آج مسلمان غیروں سے آگے ہو چکا ہے. کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے.